السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ انسان کا قرین، اس سے کیا مراد ہے اور کیا وہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القرین هو الشیطان، قرین سے مراد شیطان ہے، یعنی انسان کا قرین جو ہے، قرین جس کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یعنی انسان کا جو ساتھی ہے وہ شیطان ہے۔ قرین شیطان ہے، مسلط علی الانسان باذن اللہ، جو انسان پر اللہ کے حکم سے مسلط کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ شیطان میں سے اس کا ایک قرین یعنی ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ یأمرہ بالفحشاء وینہاہ عن المعروف، یہ جو انسان کا ساتھی شیطان ہے، یہ برائی کا حکم دیتا ہے انسان کو اور نیکی سے روکتا ہے۔ کما قال عز وجل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 268، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یعنی محتاجی سے، غربت سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا اور فضل کا، اور اللہ واسع ہے، علیم ہے۔ ولیکن اذا من اللہ سبحانہ وتعالی علی العبد بقلب سلیم صادق متجہ الی اللہ عز وجل مرید للآخرہ مؤثر اللہ علی الدنیا فإن اللہ تعالی یعینہ علی ھذا القرین حتی یعجز عن اغوائہ۔ کہتے ہیں کہ لیکن جب اللہ تعالی کرم فرماتا ہے بندے کے اوپر، احسان فرماتا ہے کہ اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے، ایسا دل عطا کرتا ہے جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، جو آخرت میں کامیابی کی چاہت رکھنے والا ہوتا ہے، جو دنیا پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی مدد فرماتا ہے، اس کے اس ساتھی جو کہ شیطان ہے اس پر اس کی مدد فرماتا ہے، یہاں تک کہ یہ قرین، یہ ساتھی شیطان اس بات سے عاجز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرے، یعنی پھر جب اللہ کی مدد ہوتی ہے ایسے بندے پر تو اس کا جو ساتھی شیطان ہے وہ اسے گمراہ نہیں کر پاتا ہے، اسے بہکا نہیں سکتا ہے۔ وَلِذَلِكَ يَنبَغِي لِلْإِنسَانِ كُلَّمَا نَزَعَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ أَن يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس لیے انسان کے لیے مناسب ہے کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے حفاظت طلب کرے مردود شیطان سے۔ کما امر اللہ، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 200، کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسہ آئے تو تم کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک اللہ سمیع ہے، علیم ہے۔ والمراد بنزغ الشیطان، شیطان کے نزغ سے، شیطان کے وسوسے سے مراد کیا ہے؟ ان یأمرک بترک الطاعہ ویأمرک بفعل المعصیہ، اس سے مراد یہ ہے شیطان کے وسوسے سے کہ شیطان آپ کو نیکی کا کام
چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے، نیکی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو برائی کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو نیکی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا کام ہے اس سے روکتا ہے، اور جو برائی اور اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اس پر اکساتا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے کا مطلب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَ مِن نَفْسِكَ الْمَيْلَ إِلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ فَذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوِ الْمَيْلَ إِلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فَهَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ۔ جب تمہیں یہ لگے، تمہیں یہ خیال ہو، تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ تم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے مائل ہو رہے ہو، نیکی اور بھلائی کے راستے سے تم کسی اور طرف متوجہ ہو رہے ہو، تو یاد رکھو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا یہ کہ تم گمراہی یا برائی یا اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو رہے ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فَبَادِرْ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنْهُ يُعِيذُكَ اللَّهُ مِنْهُ۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے میں جلدی کرو، اللہ تمہیں اس سے بچائے گا۔ وَأَمَّا كَوْنُ هَذَا الْقَرِينِ يَمْتَدُّ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنسَانِ فِي قَبْرِهِ، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ قرین جو انسان کا ساتھی ہے شیطان میں سے، کیا یہ انسان کے ساتھ اس کی قبر میں بھی جاتا ہے؟ یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی کیا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فلا، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فالظاہر واللہ عالم، کیونکہ ظاہر یہی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، بمجرد ان یموت الانسان یفارقہ، کہ انسان جیسے ہی مر جاتا ہے تو یہ جو اس کا ساتھی شیطان ہے یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ لأن مہمتہ التی کان مسخرا لہا قد انتہت، کیوں وہ ساتھی شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے انسان کے مرنے کے بعد؟ کیونکہ اس کا کام جو ہے نا یہی تھا کہ جب تک وہ انسان زندہ تھا اس کو بہکائے، اس کو گمراہ کرے، اسی کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ مقرر کیا گیا تھا، اس کا یہی کام تھا۔ اب وہ انسان ہی نہیں رہا تو خلاص اس کا یہ کام بھی ختم ہو گیا۔ لہٰذا انسان کے مرنے کے بعد اس کا ساتھی شیطان اس کے ساتھ نہیں رہتا قبر میں یا اس کے مرنے کے بعد۔ حدیث ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، صدق الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ، ایسا علم جو نفع بخش ہو، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان 3 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اس حدیث کے مطابق۔ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے ان 3 اعمال کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جو ساتھی شیطان ہوتا ہے وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے اور اس سے ہٹ جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں یا برزخ کی زندگی میں اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا۔ اس کا کام یہی تھا کہ جب تک یہ انسان زندہ ہے اس کو بہکائے۔ یہ جو القرین ہے یا قرین الانسان، انسان کا جو قرین ہے، سورہ قاف میں اس کا بیان آیا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال کبیر، کہ قیامت کے دن انسان کا قرین کہے گا، یعنی جو اس کا ساتھی شیطان تھا دنیا میں اس کی زندگی میں، وہ کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا تھا، گمراہ نہیں کیا تھا، بہکایا نہیں تھا۔ شیطان جھوٹ بولے گا، وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، یہ خود ہی بڑی گمراہی میں تھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا قرین ہے، یعنی اس کا ساتھی شیطان ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا بیان آیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کا جو ساتھی شیطان ہے وہ زندگی میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے تو وہ شیطان بھی اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس کا ساتھی شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہیں تک رہتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔
یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کتاب فتاوی علماء البلد الحرام سے، صفحہ نمبر ہے 800 اور 801، اور یہ قسم ہے فتاوی الجنائز کی، اور یہ مسئلہ نمبر اس کا ہے 23 نمبر۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس جو ہمارا ساتھی شیطان ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کریں اس شیطان مردود سے، اس قرین سے، ساتھی شیطان سے، اور ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم آخرت کو ترجیح دیں، اللہ کی رضامندی کو ترجیح دیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔